بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن پارہ نمبر 6۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ کہ ظلم ختم کرنے کا قانون، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ ظالم کی کسی کو شکایت کرتا ہے یا عدالت میں چارہ جوئی کرتا ہے تو یہ عدل و انصاف ہے، جرائم اور ظلم کے بند ہونے کا سبب ہے۔ مظلوم کا آواز اٹھانا اور کسی کو شکایت کرنا غیبت بھی نہیں، لیکن اگر مظلوم صبر کرے اور معاف کر دے تو آخرت میں بڑا اجر ملے گا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہود کے دعوے کی تردید۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی۔ یہودیوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ قطعی اور اجماعی ہے۔ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خیرا لکم، عقیدہ تثلیث کی تردید۔ نصارہ کے 3 فرقے تھے، ایک کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تیسرا کہتا تھا کہ 3 میں سے تیسرے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، روح القدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔ یہاں ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا شدہ بشر اور خدا کے سچے رسول ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کی میراث کا حکم۔ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی اولاد اور والدین نہ ہو، تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد کلالہ کی ایک بہن ہو تو اسے نصف، 2 یا زیادہ ہو تو 2/3، بھائی ہو تو ساری وراثت، بہن بھائی دونوں ہو تو مذکر کو مؤنث سے دگنا ملے گا۔ آگے ہے سورۃ المائدہ۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے نازل فرما، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اس سورہ میں حلال اور حرام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد پورا کرنے کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ معاہدات کو ضرور پورا کرو۔ ان سے مراد وہ معاہدات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان و اطاعت کے متعلق لیے ہیں، یا مراد وہ معاہدات ہے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہیں۔ 9 چیزوں کی حرمت کا بیان۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، مردار، بہنے والا خون، خنزیر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو جانور گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو، جو سخت ضرب کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہو، جو اوپر سے نیچے لڑکتا ہوا گر کر مر جائے، جو کسی ٹکر اور تصادم سے ہلاک ہو گیا ہو، جسے کسی درندے جانور نے پھاڑ دیا اور وہ مر گیا تو ان کا کھانا حرام ہے، البتہ اضطرار کی حالت میں، جب جان کو خطرہ لاحق ہو، ان کا اتنی مقدار میں کھانا جن سے جان بچ جائے جائز ہے۔ پہلے 4 کے علاوہ اگر کسی جانور کو زندہ حالت میں پا کر ذبح کر دیا گیا تو وہ حلال ہوگا۔ تکمیل دین کا اعلان۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کریم کے حکام کے اعتبار سے نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ میدان عرفات میں اعلان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل فرما دیا۔ دین کے مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن کریم میں بیان فرمائے،
کچھ احادیث میں اور کچھ مسائل کے لیے قرآن و حدیث میں اصول بتا دیے، جن کی روشنی میں باقی ماندہ مسائل کو نکالا جائے گا۔ ان مسائل کو نکال کر دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امت کو فقہا عطا فرمائے ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اہل کتاب کا ذبیحہ کا حکم۔ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں جس کی قرآن سنت و تصدیق کرتے ہوں، جس کی قرآن و سنت تصدیق کرتے ہوں، یعنی تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام۔ لہٰذا یہود و نصارہ اہل کتاب ہے، ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، یعنی اگر وہ ذبح کر دے تو ہمارے لیے حلال ہے، ہم ذبح کر دیں تو ان کے لیے حلال ہے۔ تو یہ ہے اہل کتاب کا ذبیحہ کا حکم۔ عدل و انصاف کا بیان۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، دوستوں سے معاملہ ہو یا دشمنوں سے۔ عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو، نہ تو کسی کی تعلق کی بنا پر اس میں کمزوری آئے اور نہ ہی کسی سے دشمنی و عداوت کی وجہ سے اس میں کمزوری آئے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کے دعوے کی تردید۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے گناہ بھی کرے تو اس پر ناراضگی نہیں ہوگی۔ ان کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ ان سے پوچھیں، اچھا پھر تم بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت میں عذاب کیوں دیں گے؟ سورہ بقرہ میں یہود کا قول مذکور ہے کہ اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو گنتی کے چند دن ہوگا۔ جب تمہیں خود بھی اقرار ہے تو کیا کوئی باپ اپنے بیٹے یا محبوب کو عذاب دیا کرتا ہے؟ یہ تردید ہے۔ آگے ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حابیل اور قابیل کی داستان۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب دنیا میں آئے، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر حمل سے جڑواں اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ حقیقی بہن بھائی سمجھے جاتے تھے۔ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی سے اس لڑکی کا نکاح جائز تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے قابیل حابیل کا دشمن ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا، تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اسی کو دی جائے گی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہ ہوئی۔ قابیل کو اور زیادہ غصہ آیا تو اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، باغیوں کی سزا کا بیان۔ یہاں باغیوں، ڈاکوؤں کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی 4 صورتیں ہیں، ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے یا مختلف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے یا پھر جلا وطن کیا جائے۔ ڈاکوؤں نے دارالاسلام کے کسی مسلمان یا غیر مسلم کو قتل کیا، مال نہیں لوٹا تو ان کی سزا صرف قتل ہے۔ اگر کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو زندہ سولی پر لٹکا کر نیزے سے پیٹ کو چاک کر دیا جائے۔ اگر صرف مال لوٹا ہے تو مخالف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے، جس طرح فرعون نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے تو ان لوگوں کے جادوگر کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے، ہاتھ الگ طرف کا اور پاؤں الگ طرف کا۔ اور اگر قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی نہیں لوٹا تو ان کو زمین سے نکال دیا جائے گا، یعنی کہ اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ ان سزاؤں کا بنیادی مقصد صرف جرائم کو ختم کرنا ہے، یعنی گناہ کو، جرائم کو ختم کرنا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کی سزا کا بیان۔ کوئی شخص کی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے اس کو چوری کہتے ہیں۔
قرآن کریم میں عموماً خطاب مردوں کو ہوتا ہے، عورتیں ضمناً تباً شامل ہوتی ہے، لیکن یہاں حد کا معاملہ تھا تو عورتوں کا ذکر بھی صراحتاً فرمایا، کیونکہ حدود شہبات سے ساقط ہو جاتی ہے۔ چور مرد ہو یا عورت، اگر مال مسروقہ کا نصاب پورا ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہ چور کی سزا کا بیان ہے۔ یہود و نصارہ اور منافقین کا ذکر، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہاں مذکورہ 3 فرقوں کی عادت کو بیان کیا گیا۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام اور ہدایات کے مقابلے میں اپنی خواہشات اور آراء کو مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکامات میں تعویلیں کر کے اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کی دنیا و آخرت میں رسوائی اور انجام بد کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ سے دلی دوستی کی ممانعت۔ یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے سے منع کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں، ان سے دوستی رکھنے میں نقصانات ہے، اس لیے تمہارا یارانہ صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے۔ اور یہی دستور یہود و نصارہ کا بھی ہے کہ وہ اپنی قوم کے علاوہ کسی اور سے دلی دوستی نہیں کرتے۔ اب اگر اس قرآن حکم کے باوجود بھی کوئی مسلمان یہود و نصارہ سے دلی دوستی کرے گا تو وہ اسی قوم کا فرد کہلانے کے قابل ہے اور قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، مرتدین اور مخلصین کا ذکر۔ اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں، یعنی کہ پہلے مسلمان تھے پھر کافر ہو جائے، تو دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سنبھال لوگے تو یہ تمہاری دنیا و آخرت کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم خدا کے مقابلے میں اپنی مرضی چلاؤ گے اور خدا کے دین کی حفاظت اور دعوت و تبلیغ کی خدمت انجام نہیں دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری جماعت کو لائیں گے جو اخلاق و اعمال میں اعلیٰ ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نئے لوگوں سے پیار کریں گے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ دین کی تاکید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی تاکید کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جائے وہ سب بغیر کسی جھجک اور روک ٹوک کے لوگوں کو پہنچا دیں، کوئی برا مانے یا بھلا مانے، کوئی مخالفت کرے یا قبول کرے، آپ کسی کی پرواہ نہ کرے۔ اور تسلی بھی دی کہ تبلیغ دین میں کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس فریضے کی ادائیگی میں اپنی پوری ہمہ قوت ہمہ وقت صرف فرمائی، مگر کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے ایک بال بھی باقا نہیں کر پایا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، یہود و مشرکین اور نصارہ کی دشمنی۔ آخر میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ دیکھو تمہارے دشمن یہود بھی ہے، مشرکین بھی ہے، نصارہ بھی ہے، تینوں تمہارے مخالف ہے، لیکن ان تینوں میں سے یہود و مشرکین مسلمانوں کے ساتھ نفرت، دشمنی اور کینہ زیادہ رکھتے ہیں، اور عیسائی یہودیوں کی نسبت نرم دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات برحق ہے جو فرمایا 100% درست ہے۔ جب یہود اور نصارہ ہمارے دشمن ہے تو ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بھی انہیں اپنا دشمن سمجھے، خیر خواہ نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے میرے پیغمبر یہ یہود اور نصارہ آپ سے تب راضی ہوں گے جب آپ یہودی یا عیسائی ہو جائیں، العیاذ باللہ، اور ایسا ہونا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ.